وعلى آله وأصحابه الأتقياء وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام الهدى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میں نے آپ کے سامنے سورۃ النمل کی آیت نمبر 20 پڑھی ہے. اس سے اگلی چند آیات کا ترجمہ اور تفسیر مختصر میں نے آپ کے سامنے عرض کرنی ہے، لیکن میں اس تفسیر کے عرض کرنے سے پہلے ایک بنیادی بات آپ سے کرنا چاہوں گا اصول تفسیر کے حوالے سے. ہمارے شیخ المشائخ قدوۃ العلماء والصلحاء امام الموحدین حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
جنہیں اللہ رب العزت نے ماضی قریب میں فہم قرآن کریم کے حوالے سے اتنا مقبول کیا اور اپنے دربار میں اتنا شرف قبولیت عطا کیا کہ ان کے طرز تفسیر کو اللہ نے پوری دنیا کے اندر ان کے شاگردوں کے ذریعے پھیلا دیا۔ آج بھی ان کے شاگرد پورے ملک میں اور بیرون ملک جہاں جہاں بھی موجود ہیں، ان کے شاگرد یا ان کے شاگردوں کے شاگرد آگے جس علاقے میں بھی ان کا کوئی بالواسطہ یا بلا واسطہ شاگرد موجود ہے تو وہ اللہ کے قرآن کی خدمت میں مصروف عمل ہے۔ اور خاص طور پر یہ جو اگلے 2 مہینے آ رہے ہیں، شعبان اور رمضان، ان 2 مہینوں میں پورے ملک میں بھی اور بیرون ملک بھی ان کا ہر مستند شاگرد ان 2 ماہ میں اللہ کے قرآن کی تفسیر ہزاروں لوگوں کو سبکن پڑھاتا ہے۔ اس کی صرف ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تفسیر قرآن کے حوالے سے ان کے فہم کی مقبولیت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے اندر صوابی مشہور شہر ہے، اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا قصبہ ہے پنج پیر۔ وہاں مولانا حسین علی رحمت اللہ تعالی علیہ کے شاگرد رشید شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنج پیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے تفسیر قرآن پڑھانے کا جب آغاز کیا تو اس وقت حالت یہ تھی کہ قرآن کریم کے بیان کے جرم میں انہیں شہر سے نکال دیا گیا، بلکہ ان کا واقعہ مشہور ہے۔ یہاں میاں والی میں جب وہ پڑھ کے حضرت شیخ سے نکلے اور تھے پٹھان، تو طبیعت میں وہ ایک جذباتی طبیعت بھی لازمی حصہ ہے، اور پھر قرآن کریم میں ایک تازہ پڑا ہوا اور اس کی روح اور اس کا جلال اور ایک جذبہ اور ایک شوق اور ایک ولولہ، یہاں بھی انہیں میاں والی کے ریلوے اسٹیشن پہ ان پہ قاتلانہ حملے ہوئے، ان کی جان کو مارنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہاں بھی وہ گئے اور انہوں نے اس کا بوٹا لگایا۔ وہ اپنی زندگی گزار کے ہزاروں شاگرد پیدا کر کے دنیا سے رخصت ہوئے، تو ان کے آگے جو بیٹے حضرت مولانا محمد طیب صاحب طاہری حفظہ اللہ تعالی، وہ انہی کی مسند پہ بیٹھ کے قرآن کریم کی تفسیر ان 2 مہینوں میں پڑھاتے ہیں۔ آپ یقین نہیں کریں گے کہ ان 2 مہینوں میں ان کے درس کے اندر تقریباً 50,000 شاگرد شریک ہوتے ہیں، جو ان سے سالانہ قرآن کی تفسیر پڑھ کے نکلتے ہیں۔ یہ ایک محتاط اندازہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں، جس حسین علی کے ایک شاگرد کے سامنے 50,000 بیٹھتا ہو، تو اس سلسلے
کی مقبولیت اللہ کے ہاں پھر ہے کہ نہیں ہے؟ تو قرآن کریم ایک ایسی جاذبیت والی کتاب ہے، اسے آپ مقناطیس کہیں تو بالکل غلط نہیں ہوگا۔ اس کے اندر وہ مقناطیسی کشش ہے، جو سچے دل سے قرآن کریم سنتا سمجھتا ہے، قریب آتا ہے، قرآن اسے اپنی طرف کھینچ لیا کرتا ہے۔ تو ہمارے جو وہ حضرت ہے نا مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ تعالی علیہ، پہلے میں نے تھوڑا سا ان کا تعارف آپ کو کرایا، اب میں اصل بات کرنے لگا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا قرآن مجید میں انداز گفتگو یہ ہے کہ اللہ ہر صورت میں دعویٰ، دلائل اور نتیجہ ذکر کر کے اس طریقے سے ہر مسئلہ بیان فرماتے ہیں، یعنی ہر صورت میں ایک دعویٰ پیش کر دیا۔ دعوے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس صورت میں تم سے یہ منوانا چاہتا ہوں، وہ جو مین بات ہوتی ہے نا اسے کہتے ہیں دعوی صورت۔ پھر اللہ اس دعوے کو منوانے کے لیے جبر نہیں کرتے، دھمکی نہیں دیتے، عذاب کا ڈراوا نہیں سناتے، بلکہ اللہ رب العزت اس دعوے کو منوانے کے لیے کبھی دلائل عقلیہ دیتے ہیں، کبھی دلائل نقلیہ دیتے ہیں۔ دلائل عقلیہ سے مراد وہ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کے عقل کو اپیل کرتی ہیں، سمپل سی، سادہ سی۔ اللہ کوئی سوال انسان کی عقل پہ ڈال دیتا ہے، ذرا اپنی عقل سے سوچنا، ذرا اپنی عقل سے سوچنا، آسمان کس نے بنایا، زمین کس نے بنائی، پہاڑوں کی میخیں اس پہ کس نے ٹھونکی، بارش کس نے برسائی، بادلوں کو کون جمع کرتا ہے، ہوائیں کون چلاتا ہے، یہ عقلی چیزیں ہیں نا۔ یہ سارا نظام عالم کون سنبھال رہا ہے، اس بارش کے قطرے سے بنجر زمین کو زندہ کون کرتا ہے، تیرے زمین میں دانے ڈالے ہوئے دانے کو کون سنبھال لیتا ہے اور گلنے سڑنے نہیں دیتا، کون ہے جو ان اندھیروں میں اس سے سوئی نکالتا ہے، پھر تیرے ایک دانے کو کئی 100 دانوں میں تبدیل کر دیتا ہے، وہ کون ہے جو تیرے باغات کو سورج کی تپش سے پکاتا ہے، کون ہے جو چاند کی میٹھی روشنی سے تیرے پھلوں میں مٹھاس پیدا کرتا ہے، وہ کون ہے جو سمندروں میں ہزاروں ٹنوں وزنی جہازوں کو پانی کی پیٹھ پہ چلاتا جاتا ہے، اور تیرا سامان ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک بندرگاہ سے دوسری بندرگاہ بآسانی منتقل ہو جاتا ہے، وہ کون ہے جو تجھے مچھلی کا تازہ گوشت کھلاتا ہے، وہ کون ہے جو اس سمندر سے تیرے لیے ہیرے اور موتی نکالتا ہے۔ اب میں کس کس چیز کو گنوں گا، اللہ نے تو لائنیں لگا دی ہیں قرآن کریم میں دلائل عقلیہ کی، صرف میں آپ کو ایک جگہ بتا دیتا ہوں، میرے پاس اب وقت نہیں، میں نے بات لمبی کرنی ہے۔ 14ویں پارے میں ایک سورت ہے، سورۃ النحل۔ سورۃ النحل، سورۃ النحل کے جو پہلے 2 رکوع ہیں نا، وہ کبھی موقع ملے ترجمے والا قرآن اٹھا کے بیٹھ جانا فرصت میں، تنہائی میں، ان 2 رکوعوں کا ترجمہ پڑھتے جانا، بس 10-15 منٹ آپ کے لگیں گے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ اپنی بات اور دعوے کے منوانے کے لیے عقلی دلائل کیسے کیسے پیش کرتا ہے۔ وہ 2 رکوع بھرے ہوئے ہیں عقلی دلائل سے۔ اللہ اللہ، تو یہ ہوتے ہیں دلائل عقلیہ، جس سے انسان کے عقل کو اپیل کی جاتی، خود سوچ کے فیصلہ کر۔ کچھ ہوتے ہیں دلائل نقلیہ، قرآن میں اللہ کے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے دلائل نقلیہ،
یہ نقلی میں کہتا ہوں کہ یہ نقلی وہ نہیں جو آپ کہتے ہیں بھی ایک چیز اصلی ہوتی ہے اور ایک چیز نقلی 2 نمبر ہوتی ہے، یہ وہ نہیں۔ نقل سے مراد یہ ہے بات پچھلے کسی نبی کی ہوتی ہے، اللہ یہاں نقل کر دیتا ہے۔ بات پچھلی کسی امت کی ہوتی ہے، اللہ یہاں اسے نقل کر دیتا ہے۔ بات چیونٹی کی ہوتی ہے، اللہ یہاں اسے نقل کر دیتا ہے۔ اور بات کبھی ہدہد پرندے کی ہوتی ہے، اللہ اپنے دعوے کے ثابت کرنے کے لیے اسے قرآن میں نقل کر دیتا ہے۔ سمجھ آ گیا آپ کو؟ جو کسی کی بات نقل کر کے اپنے دعوے کو ثابت کرے اللہ، تو اس دلیل کو کیا کہتے ہیں؟ دلیل نقلی۔ بولے دلیل نقلی۔ ایک ہو گئی دلیل عقلی اور دوسری ہو گئی دلیل نقلی۔ اور دلائل سے جب واضح ہو جاتی ہے بات تو پھر اس کا نتیجہ نکل آتا ہے۔ ہاں واقعی یہ نتیجہ نکل آیا نا اسی بات کا جو اللہ منوانا چاہتا تھا۔ عقل نے بھی اسی چیز کی گواہی دی اور نقل نے بھی اسی چیز کی گواہی دی، لہذا ثابت ہو گیا کہ اللہ کا دعویٰ سچا ہے۔ یہ طریقہ کار میں نے خاکہ ڈالا ہے آپ کے ذہن میں۔ کبھی آپ کو فرصت ملے، اللہ آپ کو شوق دے فہم قرآن کا، تو یہ ایک خاکہ آپ کے ذہن میں آ گیا۔ فاتحہ سے لے کے والناس تک ہر صورت میں یہی ترتیب ہے۔ ہر صورت کا ایک دعویٰ یا 2 دعوے یا 3 دعوے، جتنی باتیں اللہ منوانا چاہتا ہے، ہر صورت کا ایک دعویٰ، اور پوری صورت پھر اسی دعوے کے اردا گرد گھومتی ہے۔ اس صورت کی ہر آیت کا تعلق اسی دعوے سے ہوتا ہے۔ بات بے شک کہیں سے کہیں اللہ لے جائے، لیکن تعلق اس بات کا اس اصل دعوے سے ہوتا ہے۔ بالکل دعوے کی مثال بیج کی ہے، تخم جو آپ ڈالتے ہیں زمین میں اور اس سے تنا نکلتا ہے، پھر شاخیں ہوتی ہیں، پتے ہوتے ہیں، پھل ہوتے ہیں، پھول ہوتے ہیں، او بڑا درخت بھی کیوں نہ ہو، لیکن اس کے ہر تنے اور ہر شاخ اور ہر ٹہنی اور ہر پھول اور ہر پھل اور ہر پتے کا تعلق نچلے بیج سے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بس دعوے کی مثال اسی طرح ہوتی ہے۔ دعویٰ جو اللہ صورت میں پیش کرتے ہیں وہ بیج کی طرح ہوتا ہے۔ جس طرح بیج سارے درخت میں اثر انداز ہوتا ہے، اسی طرح وہ دعویٰ بھی اس صورت کی ہر آیت میں اثر انداز ہوتا ہے۔ آ گیا خاکہ آپ کے ذہن میں؟ اب اس خاکے کے لیے میں ایک مثال دیتا ہوں آسان سی۔ سورۃ الفاتحہ، اس کا ایک دعویٰ ہے فاتحہ کا، الحمدللہ۔ اللہ کہتے ہیں میری صفتیں صرف میرے اندر مانو۔ الحمد کا معنی تمام صفات کار سازی، خدائی کام، مارنا، جلانا، عزت دینا، ذلیل کرنا، سننا، دیکھنا، جاننا، روزیاں تنگ کرنا، روزیاں کھلی کرنا، کائنات کا ایک ایک کام جو خدائی کام ہے، الحمد کا معنی ہے کہ تمام خدائی کام، تمام صفات کار سازی، تمام کمالات خداوندی للہ، اللہ کہتے ہیں یہ خاص اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ کوئی دلیل، اتنا بڑا دعویٰ کہ ساری صفتیں تجھ میں مانے اور تیرے سوا کسی میں نہ مانے، حالانکہ انبیاء بھی تو تیرے بنائے ہوئے ہیں، اولیاء بھی تو تیرے ہیں، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی عزت، ان کی عظمت، ان کا وقار، ان کی شان، ان کا اتنا بڑا اونچا مرتبہ، وہ بھی تو آخر تو نے دے رکھا ہے نا۔ ان کو کیوں نہ پکاریں، ان کو کیوں نہ بلائیں، ان سے کیوں نہ مانگیں، ان کو کیوں نہ کہیں؟ اللہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے، دلیل ہے، رب العالمین، مانگو مجھ سے اس لیے کہ میں پالنے والا جو ہوں ساری کائنات کا، تو اسی سے مانگا جاتا ہے۔ وہی مشکلیں حل کر سکتا ہے جو رب ہو۔ فرمایا کائنات چھان مارو،
میرے سوا جو کوئی رب ملے تو پکار لینا اس کو، لیکن دھرتی کائنات چھان مارو گے تمہیں اس دھرتی کائنات میں میرے سوا رب کوئی نہیں ملے گا۔ جب رب میرے سوا کوئی نہیں تو ثابت ہو گیا الحمدللہ کہ میرے کمال صرف مجھ میں ہی ہیں، میرے سوا کسی میں نہیں۔ الرحمن الرحیم یہ دوسری دلیل عقلی ہو گئی۔ رحمان الرحیم میں ہوں، میرے سوا مخلوقات میں دیکھو کوئی ہے صفت رحمت میں میرا شریک؟ اگر تو کوئی ہو تو اسے بھی پکار لینا، لیکن جب پوری کائنات میں بکھرا ہوا ہر رنگ، پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہر رونق، پوری کائنات کو ملی ہوئی ہر نعمت، پوری کائنات میں بکھری ہوئی ہر خوشبو، پوری کائنات کے اندر مہکنے والی ہر خوشبو، پوری کائنات کو ملنے والی روزی، پوری کائنات کو ملنے والے انعامات، اکرامات، اعزازات، القابات، نوازشات، اکرامات، یہ جب سارے میں اپنی رحمت سے دے رہا ہوں تو پھر مان جاؤ الحمدللہ، جب ساری کائنات میں رحمتیں لٹانے والا تو ہے تو ہمارا مشکل کشا حاجت روا بھی تو ہے۔ تیسری دلیل مالک یوم الدین، میں جس طرح دنیا میں پورا کرتا دھرتا ہوں، اسی طرح قیامت کے دن بھی سارا کنٹرول میرے ہاتھ میں ہوگا۔ میرے اذن اور میری اجازت کے بغیر کوئی لب نہیں کھول سکے گا، بول نہیں سکے گا، سچی بات کرنے کے لیے بھی کسی کے لب ہلانے کی جرت نہ ہوگی۔ میرا غلبہ اتنا ہوگا، میرا کنٹرول اتنا ہوگا، میرا اختیار اتنا ہوگا، میرا ملک اتنا ہوگا، میرا ملک اتنا ہوگا، میرا تسلط اتنا ہوگا، میرا دبدبہ اتنا ہوگا، میرا رعب اتنا ہوگا کہ کوئی بول نہ سکے گا، بول نہ سکے گا، بول نہ سکے گا۔ اللہ فرماتے ہیں جب دنیا کی طرح آخرت میں بھی تمہارا کلی مالک و مختار میں ہوں تو پھر الحمدللہ ثابت ہو گیا۔ جب دنیا آخرت میں اختیارات کا مالک وہی ہے تو پھر مانگنا بھی اسی سے چاہیے۔ دعویٰ دلائل، دعویٰ اور پھر دلائل، اینڈ پہ نتیجہ نکل آیا اچھا رب تو ہے، رحمان و رحیم تو ہے، مالک یوم الدین تو ہے، تو پھر نتیجہ نکل آیا نا دلائل کا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جب رب بھی تو ہے، رحمان و رحیم بھی تو ہے، مالک یوم الدین بھی تو ہے، تو پھر عبادت بھی تیری کریں گے، مدد بھی تجھی سے مانگتے رہیں گے۔ دعویٰ دلائل نتیجہ، دعویٰ دلائل اور سمجھ آیا نہیں کچھ؟ میں تو نہیں روا روا کے اٹھ بنیا جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو گل تک آئی نہ ہوئی نا جی۔ میں بیٹھا ہوں تو آپ تشریف لائے ہیں تو کوئی قرآنی نکتے آپ کو بتاتے جائیں، کچھ ہیرے جواہرات آپ کی جھولیوں میں ڈالتے جائیں کہ آپ کے کام آتے رہیں۔ اللہ ہم سب کو فہم قرآن کی وہ دولت نصیب کرے، اس رستے میں ہم سب کو قبول فرما دے۔ اللہ، یہ تو تھے عقلی دلائل۔ میں اب جو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں سورۃ النمل ہے۔ میں نے آج جمعے پہ بھی عرض کیا لیکن وہ دوسری دلیل دی تھی، آپ کو میں اس سے اگلی دلیل سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ اللہ، سورۃ النمل کا دعویٰ ہے عالم الغیب صرف اللہ ہے۔ سورۃ النمل میں اللہ کیا منوانا چاہتے ہیں؟ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس۔ اللہ اکبر کبیر۔ غیب کسے کہتے ہیں؟ غیب وہ چیز جو کسی اوٹ میں آ جائے، کسی پردے میں آ جائے، غیب ہے۔ اب سارے مجھے نظر آ رہے ہیں، جو اس پلر کے پیچھے کوئی ایک آدھ بیٹھا ہے تو مجھے نہیں پتا یہ سامنے ایک پردہ آ گیا، باہر اس دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے مجھے نہیں پتا، آپ کو بھی نہیں پتا۔ اس دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے مجھے نہیں پتا، اس چھت کے اوپر کیا ہو رہا ہے مجھے نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا۔ اسی طرح یہ پردہ، چھت کا پردہ ہو، دیوار کا پردہ ہو، ستون کا پردہ ہو، یا کپڑے کا پردہ ہو، یا مٹی کا پردہ ہو، یا پہاڑ کا پردہ ہو، یا پتھر کا پردہ ہو، یا پانی کا پردہ ہو، یا مچھلی کے پیٹ کا پردہ ہو، کوئی پردہ ہو، پردوں کے پیچھے کوئی جاننے والا نہیں۔ پردوں کے پیچھے جانتا ہے، حالات کو اگر کوئی پہچانتا ہے تو صرف کون ہے؟ اللہ ہی۔
یہ سورۃ النمل کا دعویٰ. اور میں نے بتایا آپ کو کہ اللہ اپنا دعویٰ جبر سے نہیں منواتے. مانو ورنہ میں تمہیں عذاب میں مبتلا کر دوں گا، مانو ورنہ میں تمہیں آسمان سے کسی آفت کے ذریعے ہلاک کر دوں. نہیں، ہرگز نہیں. اللہ اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے عقلی دلائل دیتا جاتا ہے اور کبھی نقلی دلائل دیتا جاتا ہے. یہاں جو نقلی دلیل اس دعوے پہ آئی، دعویٰ ذہن میں رکھیں گے آپ. یہاں ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کا کون سا دعویٰ ہے کہ غیب کا علم صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ. اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے پیغمبر جناب سلیمان علیہ السلام کو بڑے کمالات فضائل دیے تھے اپنی رحمت سے. میں نے اپنے سلیمان پیغمبر کے ہاتھ میں انسانوں کی بادشاہی بھی دی، جنات پہ بھی اپنے پیغمبر کو میں نے بادشاہ بنایا. میں نے اپنے نبی سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں ہوا کا اختیار بھی دے دیا. جہاں چاہتے ہوا کو حکم دیتے، ہوا اڑا کے اسی علاقے میں لے جاتی. میں نے اپنے پیغمبر سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیاں بھی سکھائی. میں نے اپنے پیغمبر سلیمان علیہ السلام کو بڑے عظمت فضائل مناقب بڑے اللہ فرماتے ہیں میں نے انہیں کمالات بخشے سے اپنی رحمت سے. انہی کمالات میں سے کمال یہ ہے کہ وہ پرندوں کی بولیاں جانتے تھے. پرندوں کی سست بیٹھے ہو، تھکے بیٹھے ہو، بڑے بلندہ میں بیٹھا تھکے تسی بیٹھے ہو. ایک بار آکھو زور نال سبحان اللہ. چھوٹا جہا حال ہے، نکا جہا ایدی بھی گونج نہیں بنتی پئی ساڈے کولوں. زور نال آکھو سبحان اللہ. انجن بلندے روے آئے. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ. سلیمان علیہ السلام نے ایک دن حاضری لگائی جو پرندوں کی. ظاہر بات ہے جو نگران بنتا ہے تو پھر اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ خیال کرے رعیت کا خیال کرے. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ. سلیمان علیہ السلام کو علم ہوا کہ جی ہدہد نامی پرندہ غیر حاضر ہے. ہدہد غیر حاضر ہے. کوئی ضرورت پڑی ہوگی ہدہد کی کسی وجہ سے، کیونکہ ہدہد کو بھی اللہ نے بڑی خاصیتیں دے رکھی ہیں. کہتے ہیں اسے اوپر سے ہی نا اللہ نے یہ کمال دے رکھا ہے کہ اسے پتہ چل جاتا ہے کہ کس جگہ پہ پانی زمین کے زیادہ قریب ہے. یوں دیکھتے ہی اسے پتہ چل جاتا ہے، بس اسی چونچ مارتا ہے اور پانی پی جاتا ہے. کہاں پہ کیڑا ہے نیچے اس کی خوراک اسے اوپر سے پتہ چل جاتا ہے، چونچ مارتا ہے اور اپنی خوراک لے کے اڑ جاتا ہے. اللہ. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ. حاضری جو لگائی سلیمان علیہ السلام نے تو غائب تھا ہدہد. تو اس وقت کہنے لگا پیغمبر فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ. کہنے لگے کیا ہے مجھے کہ میں نہیں دیکھ رہا ہدہد کو، کیا ہے مجھے کہ مجھے نظر نہیں آتا ہدہد. جو دیکھ نہ سکتا ہو، جس سے کوئی چیز پردے میں آ جائے، جس سے کوئی چیز چھپ جائے، اوٹ میں آ جائے، غیر حاضر ہو جائے، ثابت ہو گیا وہ غیب کا علم نہیں جانتا ہوتا. کیونکہ جو غیب کا علم جانتا ہے تو اس کے لیے پردہ کوئی شے نہیں ہوتی.
وہ پردوں کے پیچھے بھی دیکھ لیا کرتا ہے، وہ اونٹ کے پیچھے کے حالات کو بھی جان لیا کرتا ہے۔ چنانچہ سلیمان پیغمبر اور سلیمان جیسے پیغمبر کا کہنا مالی اور الہدہد ام کان من الغائبین، کہ وہ مجھے نظر نہیں آ رہا یا وہ خود غائب ہے، معاملہ کیا ہے؟ پیغمبر سلیمان کا اس پرندے کو نہ دیکھنا اور نہ دیکھ سکنا دلیل ہے کہ غیب کا علم جاننے والا اکیلا۔ اگر کوئی نبی غیب کا علم جانتا ہوتا تو سلیمان پیغمبر کو پرندے کا پتہ چل جاتا، لیکن جب سلیمان جیسا پیغمبر بھی غیب کا علم نہ رکھے تو پھر اس سے چھوٹے درجے والا بھلا غیب کا علم کیسے رکھ سکتا ہے؟ کہ ساڑے مرشد صاحب نو پتہ لگ ویندا بھی میں کہ کھا کے گیا، انہوں نے پتہ لگ ویندا بھی کیا کھایا ہے، کیا کھا کے آیا ہے، کیا پی کے آیا ہے، کیا کر کے آیا ہے، ان کو پتہ چلا۔ وہ قرآنی دلائل دیکھو، قرآن کیا کہتا ہے۔ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ ہمارا پیر مرشد آقا مولا استاد وہ کیا کہتا ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے میرے اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے۔ میرے اللہ کا قرآن تا ساڈا ساجا ہے نا ساریاں دا، بھاویں تہاڈا میرا فرقہ او مذہب عقیدہ نہ رلدا ہو سی، کوئی ضروری نہیں، لیکن اے وے کہ ساڈا ساجا اے قرآن دا ساڈا ساجا ہے نا جی۔ تو جڑی گل قرآن دی ہوئے بے شک انہوں چیک کرو بعد وچ، اگر وہ دل نو لگے تو وقت منو تسلیم کرو، جی پھر بھی نہ مننے آڑے اگوں کوئی شے ہور لے آویں مذہب یا مسلک یا فرقہ یا دھڑا یا گروہ، تو پھر سمجھ ایمان رخصت ہو گیا، کیونکہ ترجیح پھر قرآن نو نہیں ملی، ترجیح کے نو مل گئی فرقے نو۔ اللہ لَعُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، آ لین دے اس نو میں ادوں بڑی سخت سزا دیواں گا، اَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ میں انہوں ذبح کر دے ساں، اَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ ہاں مگر ایک صورت ہے اس دے بچن دی کہ میں میرے سامنے کوئی عذر پیش کرے، کوئی اگر وہ عذر ہے تو میں انہوں چھوڑے ساں، ورنہ اتنا سوکھا اج میں اس نو چھوڑن والا۔ غصہ آ گیا، اتنی میری شائی، اتنا میرا اختیار، طاقت اللہ میں نو دیتی، سرداری اللہ میں نو دیتی، او دی جرت کیویں ہوئی کہ وہ نکل گیا اتھوں میں نو دسے بغیر، اجازت لوے بغیر کیویں اتھوں رخصت ہو گیا۔ اللہ دا قرآن آدھے فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، تھوڑی دیر گزری نہیں کہ آ دھمکا اسی مجمع میں، ابھی ادھر ہی بیٹھے تھے سلیمان پیغمبر، آ گیا ہدہد پرندہ، اڑتا 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 آ گیا اور آ کے کہتا ہے حضرت جی مجھے پتہ چلا ہے جناب کو غصہ بڑا چڑھا ہوا ہے میرے اوپر، مجھے آپ کے چہرے کے آثار بھی بتاتے ہیں کہ آج میری خیر نہیں، مجھے لگتا ہے کہ آپ کو میرا یہاں سے نکل جانا گوارا نہیں ہوا، مجھے پتہ لگ رہا ہے کہ آپ کا مجھے میری اجازت لیے بغیر میرا یہاں سے چلے جانا آپ کو اچھا نہیں لگا، لیکن جناب جی ذرا توجہ تو کیجئے، میں آپ کو ایک آج ایسی انوکھی بات بتانے والا ہوں جس بات کا آپ کو بھی پتہ کوئی نہیں۔ جس کو پتہ نہ ہو وہ عالم الغیب ہوتا ہے، بولو تو صحیح، جس کو کسی بات کا پتہ نہ ہو وہ عالم الغیب ہوتا ہے، نہیں ہوتا، نہیں ہوتا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ہدہد پرندہ کہنے لگا حضرت جی احطت بما لم تحط به
آج میں جناب کو ایک ایسی بات کی خبر دینے لگا ہوں جس بات کا پتہ جناب کو بھی کوئی نہیں ہے، ایک ایسی بات کا مجھے پتہ چلا ہے جس کا آپ کو بھی پتہ نہیں، ایک ایسے علاقے کا مجھے پتہ چلا ہے جس کا آپ کو بھی پتہ کوئی نہیں، ایک ایسی شاہی کا مجھے پتہ چلا ہے جس کا آپ کو بھی پتہ کوئی نہیں، ایک ایسے ملک کا مجھے پتہ چلا ہے جس کا پتہ آپ کو بھی کوئی نہیں، ایک ایسی ملکہ کا مجھے پتہ چلا ہے جس کا پتہ آپ کو بھی کوئی نہیں، ایک ایسے لوگوں کا مجھے پتہ چلا ہے جن کا پتہ آپ کو بھی کوئی نہیں، ایک ایسی قوم کا مجھے پتہ چلا ہے جن کا پتہ آپ کو بھی کوئی نہیں۔ آنکھوں جو سبحان اللہ، تھوڑا چپ رہنا، میرے کو اج گوارا ہی نہیں ہو رہا، میں بھی مجبور ہوں، زور نہ لاکھو سبحان اللہ۔ اللہ فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين۔ جناب جی میں اتھوں نکلیا انجے گیا تے اڑدا 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 کئی علاقے میں نے طے کر لیے، کئی مکانوں کی چھتوں سے گزرتا ہوا، کئی فضاؤں میں اڑتا ہوا، کئی دریاؤں سے اوپر گزرتا ہوا، کئی فضاؤں اور بلندیوں میں پرواز کرتا 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 میں ایک ایسے مقام پہ جا پہنچا، میں نے دیکھا کہ یہ تو ملک سبا ہے، ملک سبا یمن کے علاقے کے اندر پایا جاتا ہے۔ چنانچہ کہتا ہے میں ایک ایسے ملک کے اندر گیا ہوں کہ ملک سبا والی خبر میں لے کے آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ میں وہاں کیا دیکھتا ہوں، انی وجدت امرأۃ تملکہم، میں نے دیکھا ہے کہ ان کے اوپر ایک عورت حکمرانی کرتی ہے، وہ ساری قوم رعیت بنی ہوئی ہے، حکمران ان کی ایک ملکہ بنی ہوئی ہے، عورت بنی ہوئی ہے، ملکہ بلقیس نام اس کا ذکر ہوا احادیث میں، چنانچہ وہ ملی ہوئی ہے، ملکہ بنی ہوئی ہے، ان کے اوپر ایک عورت، وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ۔ حضرت جی میں نے دیکھا ہے کہ اسے ہر ہر چیز میسر ہے، اسلحہ بھی اس کے پاس ہے، فوج بھی اس کے پاس ہے، افراد بھی اس کے پاس ہے، طاقت بھی اس کے پاس ہے، ہر طرح کی فوج بھی اس کے پاس ہے، ہر طرح کا ساز و سامان بھی اس کے پاس ہے، ہر طرح کا مال و دولت بھی اس کے پاس ہے، ہر طرح کی فراوانی بھی اس کے پاس ہے، ہر طرح کی شہرت بھی اس کے پاس ہے، ہر طرح کی عزت بھی اس کے پاس ہے۔ جس جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے ایک ملک چلانے کے لیے، ایک شاہی کے چلانے کے لیے، ایک رعیت کو سنبھالنے کے لیے، وہ سارے انتظام اس کے پاس ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اس کا ایک بہت بڑا عجیب تخت بھی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں۔ یہ تھوڑا سا اس نے تعارف پیش کیا اس کا، یہ سیاسی حالت آپ کہہ لیں، یہ کون سی حالت ہے؟ سیاسی۔ دو حالتیں بتائیں پرندے نے، سیاسی حالت اور دوسری مذہبی حالت۔ بڑا قدانہ پرندہ ہے، اس کی باتیں ہم قرآن میں پڑھتے ہیں، حیران ہو جاتے، حیران ہو جاتے۔ سیاسی حالت، عورتیں اور ان پہ حکمران ہیں۔ ویسے ہمارے اسلام میں شرعی طور پر عورت کی حکمرانی جائز ہے۔ حضور کا ارشاد ہے لَن يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً، وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جس نے اپنا حکمران کسی عورت کو بنا دیا۔ اللہ، لیکن یہ تو ان کی بات کر رہا ہے نا، اس ملک کی، ملک سبا کی، وہ کوئی اسلامی مملکت تو نہیں تھی، آگے آئے گا۔ اللہ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور سیاسی حالت، سیاسی مطلب وہ طاقت کے اعتبار سے اتنے مضبوط ہیں، ہر چیز ہے ان کے پاس۔
من کل شیء، اوتیت دی گئی ہے اسے، من کل شیء ہر چیز اسے عطا کی گئی ہے، ملکہ من کل شیء سے مراد، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ من کل شیء کا لفظ جہاں پہ بولا جاتا ہے وہاں سے مراد ساری کائنات کا ذرہ ذرہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے معاملے کے اندر جس چیز کی محتاج تھی وہ ہر چیز اللہ نے اسے دے دی. یعنی ایک شیء ہے، حکومت کو چلانے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ اسے دے دی گئی. تو اگر کسی نبی کے بارے میں کہا جائے اوتیت من کل شیء، اوتی من کل شیء، دیا گیا ہر چیز، اسے ہر چیز دے دی گئی، اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ اسے غیب کا علم، اختیارات، ہر چیز کا نہیں، اس سے علم، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نبوت کے معاملے میں اسے جس چیز کی ضرورت ہے وہ اللہ نے دے دی. بادشاہ کے متعلق کہا جائے کہ اسے ہر چیز دی گئی تو مطلب ہوگا حکومت سے متعلقہ ہر چیز دی گئی، نبوت سے متعلقہ ہر چیز دی گئی. تو اوتیت من کل شیء کا مفہوم لے کر ہم کبھی اللہ جیسا کسی کو نہیں بنا سکتے. اللہ تھکتا نہیں گئے کتنے؟ ایک گل ہے بڑی لمبی، پورے 2 رکوع ہیں، ہجے تک تو 2 آیتاں ہوئی ہیں صرف، تے ذرا تسلی نال بانا. تھکتا نہیں گئے؟ ہاتھ کھڑا کرو جڑے نہیں تھکے ہو. اللہ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ. یہ مذہبی حالت بیان کرتا ہے وہ پرندہ ہدہد اس ملک سبا کے باسیوں کی. کہتا ہے میں نے دیکھا ہے کہ وہ ملکہ اور اس کی ساری رعیت سجدہ کرتے ہیں سورج کو. سجدہ کس کو کرتے ہیں؟ سورج کو. سورج کا سجدہ کیا جا رہا ہے. کیوں سورج کا سجدہ کیا؟ چمک تھی نا، نور تھا نا، او نور کا منبع تھا، خود روشن کیا پورے جہان کو روشن کرنے والا. اس کے نور سے دھوکہ کھایا، اس کے نور سے دھوکہ کھایا، کیونکہ دھوکہ لگ جاتا ہے جب کوئی چیز کمال میں بڑی اعلیٰ ہوتی ہے تو وہ کمال عام کج فہم لوگوں کے لیے دھوکے کا سبب بن جاتا ہے. چنانچہ سورج کی روشنی سے انہیں دھوکہ لگا اور انہوں نے اسے پوجنا شروع کر دیا، سورج کے سجدے شروع کر دیے، سورج کے آگے جھکنا شروع کر دیا. اسی طرح یہاں بھی کچھ لوگوں کو دھوکہ لگا، وہ تو سورج ہے آسمان اللہ، اس آسمان کا، آسمان دنیا والا یہ جو سورج ہے، آسمان دنیا والا جو صبح چڑھتا ہے اور شام کو غروب ہو جاتا ہے، اس کے نور کی جھلک چمک دیکھ کر لوگوں کو لگ گیا دھوکہ اور انہوں نے اسے بنا ڈالا معبود اور اس کے کرنے لگ گئے سجدے. اسی طرح کچھ لوگوں کو میرے نبی کریم کے اس مکھڑے کو دیکھ کر بھی دھوکہ لگ جاتا ہے. آسمان نبوت کا جو سورج ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جسے اللہ کہتے ہیں وَسِرَاجًا مُنِيرًا، او میرے پیغمبر میں نے تجھے اتنا چمکنے والے چہرے والا بنایا ہے کہ تیرے چہرے سے بھی کچھ لوگوں کو دھوکہ لگ جاتا ہے. چنانچہ وہ نبی کریم کے نور سے زیادہ دھوکہ کھا کر ان کو اللہ کا شریک بنا بیٹھتے ہیں. تو اللہ نے اس کی بے چارگی کا بھی اعلان کیا، اس سورج کی بے چارگی کا ہے کہ وہ بھی غروب ہو جاتا ہے، اور اپنے انبیاء کے متعلق بھی اللہ نے ان کی بے بسی کا اعلان کر دیا. انبیاء کے متعلق سورۃ الانعام، سورۃ الانعام آیت نمبر 50، سورۃ الاعراف آیت نمبر 188، بے شک ترجمہ جا کے دیکھیے گا. اللہ صاحب فرماتے میرے نبی جی اپنی زبان سے اعلان کر دیجئے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ.
میرے نبی کہہ دیجئے کہ میں مالک نہیں ہوں اپنی جان کے نفع نقصان کا بھی، میں اپنی جان کے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں۔ جو اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک نہ ہو وہ جہان کے نفع نقصان کا مالک ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ ایک کدے لے بنی ایسی آیتاں کہ انبیاء کو ساری طاقتیں ہیں، ولیوں کو ساری طاقتیں ہوتی ہیں، ان کے پاس سارے اختیار ہوتے ہیں، وہ مشکل کشا ہوتے ہیں، وہ حاجت روا ہوتے ہیں، وہ اولادیں دیتے ہیں، وہ عزتیں دیتے ہیں، وہ روزیاں دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اللہ ان کو سب علم ہوتا ہے۔ ان آیتوں کو ہم کہاں لے جائیں؟ صاف ان آیتوں میں میرے نبی کی زبان سے کہلوایا جا رہا ہے، قل، آپ کہہ میرا سونا، خود کہو، لا عمل کو، لا عمل کو، عمل کو ملک سے ہے نا، اور اس ملک کے اوپر لگا دیا لا، میں مالک نہیں ہوں، لے نفسی، اپنی جان کا، نفعا ولا ذرہ، نہ میں اپنی جان کے نفع کا مالک ہوں نہ نقصان کا مالک۔ سورۃ الجن میں کہا انی لا املک لکم ذرا ولا نفعا، اپنی جان کا کہاں ہوتا، میں تمہارے نفع نقصان کا بھی مالک۔ عقائد یہ قرآن بتاتا ہے، اسی کا نام توحید ہے، کیونکہ توحید کہتے ہیں اللہ کو ایک ماننا۔ توحید کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کو ایک ماننا، ہر اس کی صفت میں اس کو ایک کرنا۔ مشکل کشائی اس کی صفت ہے نا، تو اب اس کو ایک کیا جا رہا ہے کہ وہی ایک مشکل کشا اور کوئی نہیں۔ علم غیب کا جاننا اس کی صفت ہے نا، تو اب اس کو ایک کرنا ہے کہ غیب کا علم صرف وہ جانتا ہے اور کوئی نہیں۔ حاجت روائی اس کی صفت ہے نا، اب اس کو ایک کرنا ہے کہ حاجت روا وہی ہے اور کوئی نہیں۔ اسی طرح داتا اس کی صفت ہے نا، تو اب اس کو ایک کرنا ہے کہ وہ داتا ایک ہے اور دنیا میں کوئی داتا کوئی نہیں۔ گنج بخش اس کی صفت ہے، اس کو ایک کرنا ہے کہ گنج بخش صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں۔ لجپال اس کی صفت ہے، اب اس کو ایک کرنا ہے کہ لجپال اکیلا اللہ، دنیا کا کوئی پیر لجپال نہیں ہے۔ غریب نواز اس کی صفت ہے، اب اس کو ایک کرنا ہے کہ غریب نواز دنیا میں صرف اللہ، دنیا میں اور کوئی غریب نواز نہیں۔ دستگیر اس کی صفت ہے، اب اس میں بھی اس کو ایک کرنا ہے کہ دستگیر صرف اللہ، دنیا کے کوئی مرشد دستگیر نہیں ہے۔ اسی طرح غوث اعظم اس کی صفت ہے، ہاں اب اس میں بھی اس کو ایک کرنا ہے کہ غوث العظم دنیا کے اندر شیخ جیلانی یا کوئی اور پیر فقیر نہیں، غوث اعظم صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے۔ اولادیں دینے والا اس کی صفت ہے، اس کو ایک کرنا ہے کہ اولادیں صرف وہی دیتا ہے، کوئی اور اولادوں کا مالک نہیں۔ عزت دینا اس کی صفت ہے، اس میں اس کو ایک کرنا ہے کہ عزت دینے والا صرف اکیلا اللہ ہے اور کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ اسی طرح کائنات کی ہر صفت، ہر خدا بندی صفت، ہر کار سازی صفت، ہر الہی صفت، وہ ساری کی ساری اسی ایک کے لیے ایک ماننا، اسی کو تو توحید کہا جاتا ہے۔ جب تک باقی سب کی نفی نہ کی جائے اتنے تک وہ ایک ہو سکتا ہے؟ مثال بہت سارے جو لوگ ہوں تو سب کو سائیڈ پہ کرو گے تو پیچھے ایک بچے گا نا، سارے لگے رہن آس پاس دے چمڑے رہو، کیویں ثابت ہو سکتا ہے؟ ایک تب ہی ہوگا جب دوسرا باہر نکل جائے گا، تیسرا باہر نکل جائے گا، چوتھا باہر، پانچواں، دسواں، جتنے ہیں سب باہر جب کرو گے تو پیچھے ایک تب بچے گا، ورنہ کوئی اور کھڑا ہے تو دو ہو جائیں گے۔ بے شک گھر کا ہو پھر بھی دو ہو جائیں گے، بے شک دوست ہو پھر بھی دو ہو جائیں گے، بے شک تعلق والا ہو پھر بھی دو ہو جائیں گے، بے شک کوئی جناب جتنے قرب والا ہو پھر بھی دو۔ ایک تب ہوگا جب ساری کائنات کو ہٹایا جائے گا۔ یہی اللہ کا معاملہ ہے۔ نبی اگرچہ اس کے قریب ہیں، ولی اگرچہ اس کے قریب ہیں، پیر فقیر اگرچہ اس کے قریب ہیں، نیک بزرگ اگرچہ اس کے قریب ہیں، یہ سارے اس کے بڑے پیارے ہیں، بڑے راج دلارے ہیں، بڑی عزت ہے، بڑا مرتبہ ہے، بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے، بڑی رفت ہے، بڑی بلندی ہے، بڑا اللہ نے اعزاز دے رکھا ہے ان سب کو، لیکن یہ سب ساتھ رہیں تو وہ ایک نہیں ہو سکتا۔ ایک وہ تب ہوگا جب کہیں گے لا الہ لا الہ، بولو لا الہ۔ ساری کائنات ہے لیکن الہ نہیں، معبود نہیں، مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں، مشکل کشا، حاجت روا، غیب دان، نظر و نیاز کا لائق، اور ہر کسی کی جاننے والا، سننے والا، کرنے والا، دیکھنے والا، ساری کائنات کو روزیاں دینے والا، نظام چلانے والا، ساری کائنات کے ذرے ذرے کا مالک، کرتا دھرتا اگر ہے تو الا اللہ، کلا اللہ ہی اللہ۔ تم کہو انبیاء بھی عالم الغیب او حکمے ہو سی،
تم کہو شیخ علی حجویری لاہور والے سب کہو رحمت اللہ تعالی، تم کہو وہ بھی داتا او حکم یوسی، تم کہو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بھی غوث اعظم، وہ ایک کس طرح ہوگا؟ تم کہو سلطان باہو سے اولادیں ملتی ہیں، وہ ایک کس طرح ہوگا؟ تم کہو پیر دکھارے سے جا کے درد ٹھیک ہوتی ہے، وہ ایک کس طرح ہوگا؟ تم کہو علی مشکل کشا تو وہ ایک کس طرح ہوگا؟ تم کہو نبی مشکل کشا، وہ ایک مشکل کشا حاجت روا ساری صفات میں جب اس کو اکیلا جتنے تک نہیں مانو گے اتنے تک توحید کا حق ادا نہیں ہو سکے۔ سمجھ آئی نہیں؟ پچھلے نے بھی ڈاڈی آئی۔ درود شریف پڑھو سب، اللہم صلی علی محمد، تاکہ برکت ہو جائے۔ جو الہ کا لفظ ہے نا کلمے میں لا الہ الا اللہ، الہ سمندر ہے پورا، بولو الہ کیا ہے؟ اسا ہی کو مانا پکائی ودے ہیں، الہ کا مانا معبود، جی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ سمندر ہے، اسے تم نے اتنا مختصر کیوں کر دیا؟ ساری کائنات کے ذرے ذرے کا مالک، ہر کام کرنے والا، اسے الہ کہتے۔ دنیا جہان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی طاقت اور اس کے قبضے سے ہو رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں لا الہ، کوئی بھی نہیں الا اللہ، صرف اللہ۔ اچھا چھوڑو جی اپنی نہ کریں دے، وہ پرندے دی سنیے بھلا وہ کیا ادا کہتا ہے، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ۔ میں دیکھے، میں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ سجدہ کرتے ہیں سورج کا اللہ کو چھوڑ کر۔ زین لہم الشیطان اعمالہم، اللہ دے در تو ہٹا کے سورج دے سجدے تے انہاں نو شیطان لایا ہے، اس واسطے وہ سیدھے رستے تو ہٹ گئے تو ہدایت تو دور ہو گئے۔ حالانکہ السجدہ تا کس دا ہونا چاہیے؟ پرندے دی گل سن، پرندہ کہتا ہے اللہ یسجد للہ، سجدہ بعد میں کر لینا، یہ آیت سجدہ ہے۔ میں جتنی بار بھی اسے پڑھوں سجدہ ایک ہی آپ نے کرنا ہے، اٹھتے ہوئے جاتے وقت یہ سجدہ کرنا۔ سجدہ تلاوت فرض ہوتا ہے، کرنا ضروری ہوتا ہے، سجدہ تلاوت کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے ایک مجلس میں سجدے کی آیت جس طرح حافظ اب یاد کرتے ہیں، مڑ مڑ کے پیچھے اسی کو پڑھتے ہیں، مڑ مڑ، اب میں سمجھا رہا ہوں بار بار اس کو پڑھوں گا۔ ایک مجلس میں جتنی بار بھی پڑھی جائے سجدہ ایک دفعہ ہی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ 14 سجدے ہیں قرآن میں، سجدہ تلاوت کتنے ہیں؟ 14 ہیں۔ جب بھی کوئی سجدہ آئے فوری کر لیا کرو، اکٹھے کرنا کہ اینڈ پہ اکٹھے 14 کر لیں گے، اس طرح ٹھیک نہیں ہے۔ فوری سجدہ ادا کر لینا چاہیے، یہ ہمارے اوپر بوجھ ہے۔ جس طرح فرض نماز کوئی چھوٹی تو قضا ہمارے ذمے ہے، سجدہ تلاوت کوئی دن اگر رہ گیا پڑا ہوا تو اس کی قضا بھی ہمارے ذمے ہے، یہ بوجھ ہے ہمارے اوپر، لہٰذا سجدہ تلاوت کا خیال کیا کیجیے۔ خیر، اللہ یسجد للہ، ہدہد پرندہ کہنے لگا یہ کیوں نہیں سجدہ کرتے اللہ کا؟ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض، الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض، حالانکہ سجدہ تو اس کا ہونا چاہیے جو چھپی چیزوں کو آسمان و زمین میں باہر نکالتا رہتا ہے۔ دانا تو جا کے چھپا دیتا ہے، وہ کون ہے جو اس دانے کو سنبھال کے پھر باہر نکال دیتا ہے؟ بارش آسمان میں چھپی ہوئی ہوتی ہے، وہ کون ہے جو اس بادلوں سے بارش کو باہر نکال دیتا ہے؟ سورج شام کو چھپ جاتا ہے، وہ کون ہے جو دوبارہ صبح سورج کو باہر نکال دیتا ہے؟ اس لیے ہر چھپی چیز کو باہر نکالنے والا وہ فرندہ کہتا ہے سجدہ تو اس کا ہونا چاہیے تھا، یعنی جس کے ہاتھ میں سارا اختیار، اقتدار، کنٹرول اور ساری تصرف و تدبیر اور ملک اور ملک اور قبضہ ہے، اسی کے ہاتھ میں، جس کے ہاتھ میں ہے وہی سجدے کا مالک ہونا چاہیے۔ اور اگلی بات پرندہ کرتا ہے، کہتا ہے یعلم ما تخفون وما تعلنون، وہی
ہے جو جانتا ہے تمہاری ہر ہر بات کو. تم چاہے اونچا بولو وہ پھر بھی جانتا ہے, تم بے شک آہستہ سے بولو وہ پھر بھی جانتا ہے. ہر ہر حالت میں وہ تمہاری ہر حالت کو جانتا رہتا ہے. پھر آگے کہتا ہے اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم. پرندہ آگے سے کہتا ہے جس ذات کے اندر یہ دو صفتیں ہوں, اختیار بھی اس کا کامل ہو اور علم بھی جس کا کامل ہو, پرندہ کہتا ہے اللہ لا الہ. الہ وہی ہوتا ہے, الہ وہی ہوتا ہے, الہ وہی ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھیے. قرآن کا ایک اور نقطہ آپ کو بتانے لگا ہوں. کلمے میں جو لفظ ہے نا الہ, لا الہ بھی اللہ تو سوا الہ کوئی نہیں, اس کا معنی قرآن جگہ جگہ پہ یہ کرتا ہے کہ الہ وہ ہوتا ہے جس میں دو بڑی صفتیں ہوں. ایک وہ ساری کائنات میں غیب کا علم جانتا ہو, نمبر دو وہ مختار کل ہو, کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے کنٹرول میں ہو. یہ دو چیزیں جس شخصیت اور ذات میں پائی جائیں, علم اور قدرت, وہ الہ ہوتا ہے. اور اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ ہو, وہ صرف اللہ ہے, لا الہ, کوئی بھی اور الہ نہیں, الا ہو, اگر کوئی ہے تو وہی ہے جو ان آنکھوں سے کبھی نظر آ سکتا نہیں. جڑا اکھی نال نظر آ ونجے او الہ نہیں ہو سکتا. اے نقطہ تو یاد کر لو. یہ جو اللہ قرآن میں کبھی کبھی کہتے ہیں الا ہو, یوں بھی تو بندہ اللہ کہہ سکتا تھا نا الا اللہ. ہو کا معنی بھی اللہ ہی ہوتا ہے نا. ہو کی ضمیر کہاں جاتی ہے؟ ہو سے مراد کون ہوتا ہے؟ اللہ. تو اللہ یوں کیوں نہیں کہتے الا اللہ, کوئی نہیں معبود مگر اللہ. اللہ یوں کیوں کہتے ہیں الا ہو؟ اس میں نکتہ شاید یہی ہو سکتا ہے, اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں اور دنیا میں نظر آنے والوں میں تم الہ ڈھونڈ رہے ہو, الہ تو وہ ہوتا ہے جو ان آنکھوں سے نظر ہی نہیں آ سکتا ہے. الہ وہ ہوتا ہے جو ان آنکھوں سے نظر آ ہی نہیں سکتا. تو سکے میں بڑھا لے, الہ تو وہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے, وہ غیب ہوتا ہے. وہ غیب کی ضمیر ہے نا. جی حاجی ہوری بیٹھے نہیں تو بشک 4 گھنٹے تقریر کر لگی. اچھا جی, سلیمان علیہ السلام نے فرمایا میں تیری بات کی تصدیق کروں گا, تو سچ بول رہا ہے یا جھوٹ. یہ تصدیق وہ کریندا جڑا عالم الغیب ہوئے. تصدیق وہی کرتا ہے جسے غیب کی خبروں کا پتہ نہ ہو. اچھا, تصدیق کرنے کا طریقہ اب یہ کر, ہاں اذهب بکتابی ھذا, یہ میں خط لکھتا ہوں اس ملکہ کے نام, چل میرا خط اپنی چونچ میں دبا, چل میرا خط اپنی چونچ میں دبا, یا پنجوں میں جکڑ, یا جیسے بھی قابو کر لے جا اسے, اور جا کے ڈال دینا اس ملکہ پہ, اور ہٹ کے سائیڈ پہ کھڑے ہو جانا, بیٹھ جانا, اور جاسوسی کرنا اور دیکھنا کہ پھر وہ کیا کہتی ہے. تصدیق کی جا رہی ہے. سبحان اللہ, کتنے پیارے پیارے واقعات اللہ نے ہمیں قرآن میں سنائے. ہم اپنے بچوں کو ناول خرید کے دیتے ہیں, ڈائجسٹ خرید کے دیتے ہیں, ہم اپنے بچوں کو میگزین خرید کے دیتے ہیں. ہائے کاش ہم نے اپنے بچوں کو قرآن کا ترجمہ پڑھایا ہوتا. ایک گل تو دسو, اے اللہ قیامت والے کوئی نہ پوچھ بھی میرا قرآن پڑھیا ہے کہ نہ پڑھیا. باقی تو چلو سارے مسئلے تسی ایک دو نو آدھے ہو نہ بحثاں کریں دو, یار انہاں مسئلے دی کو پوچھو منی, ہنج رولا پایا نے انہاں دی کو پوچھو منی. اے دی تا پوچھو منی ہے نا, یہ تو سارے نو یقین ہے. اس کی تو پوچھ ہونی. جب اس کی پوچھ ہونی ہے تو پھر بتاؤ جواب کیا ہے. یہ سوچ رکھو کوئی اللہ نو جواب کے دے سو. اللہ جواب سوچن دی بجائے پڑھو, قرآن کا ترجمہ پڑھو تاکہ اپنا عمل اللہ کے سامنے پیش کرو. اللہ یہ دیکھ میرے نامہ اعمال میں قرآن کی تلاوتیں ہیں, قرآن کا ترجمہ ہے, قرآن کی تفسیر ہے, قرآن کا فہم ہے, قرآن کا درس.
جلے اس جا کے سٹیا. مفسرین لکھتے ہیں وہ سوئی ہوئی تھی اپنے پلنگ پہ، بڑا سخت پہرا تھا، کوئی دروازہ کھلا نہیں تھا، بند تھے دروازے. ایک رستہ جو ملا نا ہد کو روشن دان والا، اسی سے اندر آیا اور اس لیٹی ہوئی سوئی ہوئی ملکہ کے سینے پہ وہ خط ڈال دیا سلیمان علیہ السلام کا، اور اسی روشن دان میں پیچھے ہٹ کے بیٹھ گیا. ہاں، یا بعض یہ بھی لکھتے ہیں کہ وہ اپنے دربار میں اس وقت بیٹھی تھی، آپ دربار بالکل لگا ہوا تھا پورا، یعنی اس اپنے روب داب کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ، کہ اس نے آیا اور اڑتا اڑتا آ کے ملکہ کی جھولی میں وہ خط ڈال دیا. جو بھی ہو، سوئی ہوئی ہو یا جاگتی ہو، خط پہنچ گیا. اب جب اس نے کھولا اور اس پڑھا تو اس میں کیا لکھا تھا؟ اللہ قالت یا ایھا الملا، خط کھولا ہے، دیکھا ہے، اور کہتی ہے او میری قوم کے لوگوں، او میرے درباریوں، ایھا الملا، او سرداروں، او وزیروں، او مشیروں، او حکام طبقہ، وہ جو کابینہ ہوتی ہے، انی القی الی کتاب کریم، یہ میرے اوپر ایک بڑا عزت والا خط آیا ہے. کیونکہ اس کے آنے کا طریقہ بڑا معزز ہے، ایک بڑا عجیب حیرت انگیز طریقہ ہے کہ پرندہ خط لا رہا ہے. ہاں، لگتا ہے کوئی بڑے معزز بادشاہ کا خط ہے. اور پھر آگے اس کا مفہوم اس کے اندر لکھا ہوا پڑھ کے سناتی اور کہتی ہے انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سلیمان کی طرف سے ہے. اس خط کا مضمون یہ ہے کہ یہ لکھا جا رہا ہے سلیمان کی طرف سے، وَإِنَّهُ، اور شروع کیا جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک ایسے برکتوں والے رب کے نام سے جو بڑا رحمان و رحیم ہے. اور آگے کہا یہ گیا اللہ تعالو علیہ، آ جاؤ، تکبر نہ کرنا ہمارے مقابلے میں، اکڑنا نہ کبھی ہمارے معاملے میں، ہمارے سامنے مقابلے میں کھڑے ہونے کی جرت نہ کرنا کبھی. اللہ تعالو علیہ، ہمارے اوپر اپنی بڑائی کبھی بھی نہ جتانا. وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ، تکبر یا غرور یا بڑائی یا مقابلے کی نہ سوچنا، آ جاؤ میرے پاس مسلمان ہو کر. یہ سلیمان کا پیغام ان تک پہنچ گیا. اللہ کا پیغمبر ہے، توحید کے پھیلانے کے لیے دنیا میں آیا ہے. اپنی رعیت میں سورج کی پرستش برداشت کر سکتا تھا؟ نہیں کر سکتا. سلیمان پیغمبر نے تو فوری ایکشن لیا. سمجھ آیا، جہاں کہیں شرکیہ افعال ہو رہے ہوں اور اس کی خبر موحد تک پہنچ جائے تو موحد فوری ایکشن میں آتا ہے. یہاں سے سمجھ آیا، موحد فوری ایکشن میں آتا، برائی کو روکتا ہے. 3 درجے ہیں برائی کو روکنے کے. اگر پاور طاقت ہے تو جا کے خود روک دے. اور جیسے ابراہیم ان کے بت خانے میں داخل ہو گیا تھا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیے تھے ان کے بتوں کے، ہیں اس طریقے پہ ہمت ہے تو وہ کر کے دکھا. اور اگر اتنی طاقت نہیں تو زبان استعمال کر کے روک، برائی کے روکنے میں کردار ادا کر. یا اتنا بھی اگر نہیں کر سکتا تو کم از کم اپنے دل میں اس کو برا سمجھ اور اس سے الگ ہو جا، بری ہو جا، ہٹ جا، ہیں، اور اللہ سے دعا کرتا رہے اگر کمزور ہے. لیکن میرے نبی نے اس درجے کے ساتھ بتا دیا وذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. تو اساں کمزور مومن بننا ہے کہ طاقتور مومن بننا ہے؟ جی، ہم نے اپنی زبان کے ذریعے اشاعت توحید کرنی ہے اور شرک کا رد کرنا ہے. اور کہیں طاقت اور ہمت اور اپنا ہو چلتا اختیار تو وہاں ہم نے اپنے ہاتھوں سے شرکیہ افعال کو روکنا ہے اور اللہ کی توحید کا پرچار کرنا ہے.
گل ہے بڑی لمبی جئی تے میں بڑا فکر ہے تھوڑا تھک گئے ہو سو یقین منو میں ویسے نہیں بار بار پوچھ رہا مجھے آپ کی واقعی فکر ہے نعرہ تکبیر اے بابا آج تو نہیں سمجھ دیندا لو جی ایک تجویز آ گئی ماشاءاللہ تسلسل جاری میں کیویں رکھاں میں اپنا بھی تو کوئی خیال کرنا نا ساری گلاں سمجھ گئی تو وٹن ہوندے ساڈے تاں اسی گھنٹہ دو کڈ ویندے ہاں ورنہ یہ آخر اسی بھی انسان ہاں اگر یوں لگے رہیں تو نہیں ہو سکتا اس طرح اللہ اللہ یہ درمیان وچ کچھ مسائل آندے جڑے میں وچ عرض کردا اگر انہیں واقعہ سننے تو 5 منٹ ہی مکا دینے اچھا جی قالت یا ایوہ الملأ افتونی فی امری میری رعیت والو میں نے کبھی تمہارے مشورے کے بغیر کوئی بڑا قدم نہیں اٹھایا جلدی کرو مجھے مشورہ دو کیا کرنا چاہیے یہ لگتا ہے بادشاہ کو بڑی عزت والا طاقت والا ہمت والا جرت والا شان و شوکت والا غلبے والا دبدبے والا روب والا ہے اس کے مقابلے میں آنا اچھی بات مجھے تو نہیں لگ رہی یوں چلتے چلتے اس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے جس کے خط پہنچانے کا انداز بڑا نرالا تھا پرندے کے ذریعے بتاؤ پھر اس کی طاقت کا کیا عالم ہوگا جس کی پرندے بھی مانتے ہیں زمین کے سارے جتنے حشرات ہیں اور پرندے ہیں وہ سارے جس کے فرما بردار اور مطیع ہیں تو پھر اس کی طاقتوں کا کیا عالم ہوگا اس لیے جلدی کرو مجھے کوئی مشورہ دو آگے سے وہ کہنے لگے حضرت جی ہمارے پاس تو ساری طاقت ہے ملکہ جی جیسے آپ کہیں گے فوج بھی موجود ہے اسلحہ بھی موجود ہے ساری طاقتیں بھی موجود ہیں دفاعی طاقت بھی موجود ہے سارا انتظام انصرام موجود ہے آپ کے حکم کی دیر آپ جیسے حکم کرو گی ہم تو فوری تعمیل کے لیے تیار ہیں اچھا پھر والامر الیک امر الیک ہمارا مشورہ ہے کہ ہم اگر لڑنا آرڈر ہے تو ہم لڑتے ہیں لیکن مشورہ آپ نے کرنا ہے فانظری ماذا تأمرین دیکھ لیجئے جو آپ کو سمجھ آتا ہے آگے ملکہ کہتی ہے ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا عزت اہلها اذلہ تمہیں پتہ نہیں ہے جو بادشاہ ہوتے ہیں نا یہ جب داخل ہو جائیں نا کسی بستی یا قوم میں افسدوها اجاڑ کے رکھ دیتے ہیں جعلوا عزت اہلها اذلہ عزت والوں کو ذلیل کر کے نکالتے ہیں جو بادشاہ ہوتے ہیں نا بڑی فوجوں والے ان کا مقابلہ کرنا ہمارے بس کی بات سمجھدار تھی عقل مند تھی سارے معاملے تک پہنچ گئی اچھا تو پھر کیا کرنا ہے کہ میں کرتی یہ ہوں کچھ ہدیے بھیجتی ہوں اپنا وفد بھیجتی ہوں مزید حالات کی جو کچھ خبرگیری کر کے بھی آئیں گے اور مزید ہمیں کچھ معلومات ہوں گی پھر اگلا مشورہ کریں گے ہدیے لے کے آ گئے سلیمان پیغمبر کے پاس اس کے بھیجے ہوئے سفیر قاصد مفسرین نے لکھا ہے یہ جو ہدیے میں انہوں نے بھیجا نا یہ سونے کی اینٹیں تھیں سونے دیا اٹاں ایک بڑا خزانہ ہے نا اللہ سلیمان پیغمبر کو جب پتہ چلا نا کیونکہ ان کے تو جنات تابع تھے فٹ فوری خبر باہر آئے جی مہمان ان کے ہاتھ میں سونے کی اینٹیں ہیں وہ بڑے ملک سے کوئی سفیر ہیں قاصد ہیں ملنا چاہتے اچھا ملک سبا سے ہیں جی ملک سبا اینٹیں ہیں سونے کی ان کے پاس اچھا تو یوں کرو جس رستے سے انہوں نے گزر کے آنا ہے نا اس رستے پہ سونے کی اینٹوں کا فرش لگا دو اس رستے پہ سونے کی اینٹوں کا فرش لگا دو یعنی اپنی طاقت ان پہ ظاہر کرنا چاہتے تو جب وہ چل کے آئے وہ لئی ودیان ہک اٹ دو لئی ودے حسین جتنا ہدیہ یہی کچھ ہوتا ہے سونے کی اینٹوں تو ایک دو ہی ہونی اور وہاں انہوں نے دیکھا کہ ہمارے ہاتھ میں تو ایک دو اینٹیں ہیں لیکن یہاں تو سونے کی اینٹوں کے فرش لگے ہوئے تو مرعوب ہو گئے اور سلیمان پیغمبر کو جب ہدیے پیش ہوئے فرمایا تم دوننے میں مال تم مجھے مال کے ذریعے مطلب دوست بنانا چاہتے ہو یا مجھے گرانا چاہتے ہو یا نہ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم جو مجھے میرے رب نے دے رکھا ہے وہ بہت بہتر ہے تمہارے اس تمہارے مال سے شان و شوکت سے وہ بہت اونچا ہے وہ بہت اعلیٰ ہے
بل انتم بہدیتکم تفرحون، اپنے ہدیوں پہ خوش رہو اور مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ ارجع الیہم، جلدی کرو یہاں سے جاؤ، پلٹو، تمہیں میری بات کی سمجھ نہیں لگی، ابھی تک میں نے پیغام بھیجا تھا ہدہد کے ذریعے، لیکن تم پھر آ گئے ہو دو چار تحفے لے کے، فَلَنَعْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا، چلو ہم تمہارے پیچھے لشکر ایسا لے کے آنے والے ہیں کہ اس لشکر کی مقابلہ کرنے کی طاقت تمہارے اندر نہیں ہوگی۔ وَلَنُخْرِجُنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً، ہم تمہیں ذلیل کر کے نکالیں گے، جاؤ واپس دو۔ جو واپس گئے، ایک دھمکی تھی نا واپس گئے تو اچھا وہ وہاں پہنچے، ملکہ کو بتایا، ملکہ پہلے ڈری ہوئی تھی، پھر مرعوب ہو گئی، کہنے لگی میں نے کہا نہیں تھا یہ بڑا کوئی معزز بادشاہ لگتا ہے، اس کے مقابلے کرنے کی ہمت نہ کرنا، بس تیاری کرو ہم چلتے ہیں، تیاری کرو ہم چلتے ہیں۔ میں خود سلیمان کے پاس جاتی، اللہ جتنا سفر تھا، جتنا طے ہونا تھا، وہ سب درمیان میں اللہ وہ باتیں ذکر نہیں کرتے، اللہ مقصد کی بات ذکر کرتے۔ آ گئی ملکہ، اب یہاں محل میں پہنچنے والی ہے، محل میں جب پہنچنے والی ہے، ادھر سے سلیمان پیغمبر کہتے ہیں یا ایھا الملا، او میرے درباریو، ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین، میں ایک اور کرشمہ دکھانا چاہتا ہوں اپنی طاقت کا اس کے سامنے، ذرا یوں کرو، کون ہے جو اس کے اندر آنے سے پہلے پہلے ملک سبا سے اس کا تخت لے کے آ جائے یہاں؟ پتہ نہیں کتنے سینکڑوں ہزاروں میل کا فاصلہ ہے، ایک دوسرا ملک ہے، اور سلیمان پیغمبر کی طاقت دیکھی اللہ کی دی ہوئی، کہتے ہیں کون ہے جو لے آئے اس کے اندر آنے سے پہلے پہلے اس کا تخت وہاں سے اٹھا کر۔ قال عفریت من الجن، ایک بڑا جن اٹھا اور وہ کہنے لگا انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، حضرت جی یہ کون سا بڑا کام ہے جو آپ نے ذمہ لگایا ہے، دربار کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے میں ابھی لے کے آیا۔ دربار کا ایک وقت ہوتا ہے نا بھی، اس ٹائم سے اس ٹائم تک دربار لگے گا، ابھی تمہارا دربار ختم نہیں ہوگا کہ میں آیا، بس میری ویٹ کرو۔ فرمایا ٹھہر ٹھہر، تم اتنا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، ہمیں اس سے بھی جلدی چاہیے، ہمیں اس سے بھی جلدی چاہیے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، تو دوسرا اٹھا اور جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ کہنے لگا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، ابھی میں لے کے آیا، ابھی لے کے آیا، ابھی لے کے آیا۔ کتنی دیر لگاؤ گے؟ اکھے تیرے پلک جھپکنے کی صرف دیر لگائیں گے، بند کرو کھولو گے تو تخت آیا پڑا ہوگا۔ اس بادشاہ کے بھلا مقابلے ہو سکتے ہیں؟ یہ کون تھا؟ اب سوال مفسرین نے اٹھایا کہ یہ کون تھا اتنی طاقت والا؟ کچھ نے لکھا جی یہ آصف بن برخیہ تھا، بڑا ولی اللہ تھا، تو اس کی کرامت ہے، ولی کی کرامت ہوتی ہے نا۔ آج ہمارے بھی کچھ کچے ڈھلے ان باتوں کو لے کے شور مچا، آصف بن برخیہ اللہ کا ولی تھا، تخت لے کے آیا اتنی جلدی، ولیوں کے پاس طاقتیں ہوتی ہیں بتاتا ہوں میں جو طاقتیں ہوتی ہیں، مجھے اس سے انکار نہیں ہے، ہوتی ہیں طاقتیں، لیکن اس کی حقیقت بھی تو بتانی ہے آپ کو۔ کوئی نبی معجزہ دکھائے یا کوئی ولی کرامت دکھائے تو آپ وہ سارا فیل اس کے ذمہ لگا دو گے کہ یہ اپنی مرضی سے کرتا ہے؟ کرامت اور معجزہ برحق ہے، بولو کرامت اور معجزہ، لیکن یہ لیکن سمجھنی ہے آپ نے، لیکن اس کرامت اور معجزے میں
ہاتھ صرف نبی اور ولی کا استعمال ہوتا ہے، اصل طاقت پیچھے اللہ کی ہوتی ہے، پیچھے کام کرنے والا اصل کون ہوتا ہے؟ بس ان پہ اتنا انعام ہوتا ہے کہ ان کے ہاتھ پہ اللہ وہ ظاہر کر دیتا ہے، ورنہ سب کچھ کرنے والا وہ کون ہوتا ہے؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کیا بن جاتی تھی؟ سانپ۔ وہ جب فرعون کے مقابلے میں آئے تو قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جب جادوگروں نے لاٹھیاں ڈالی اور ساری سانپ بن گئی تو پیغمبر موسیٰ ڈر گئے، یہ قرآن میں ہے۔ اب یہ کیوں ڈرے؟ مفسرین کہتے ہیں ڈرے اس لیے کہ اگے پیچھے تو میں سٹدا تے سپ بن ویندا ہے، اج لوڑ ہے پتہ نہیں اج سپ بندا کہ اگر معجزہ نبی کے اختیار میں ہوتا تو پیغمبر ڈرتے نہ، لیکن نبی کا ڈرنا دلیل ہے کہ معجزہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا، معجزہ کس کے اختیار میں ہوتا ہے؟ اسی طرح کرامت ولی کے اختیار میں نہیں ہوتی، کرامت بھی کس کے اختیار میں ہوتی ہے؟ تو اگر آصف بن برخیہ لے کے آیا ہے تو اپنی طاقت نال نہیں لے کے آیا، اسی آیت میں اگلا لفظ ہے جب آ گیا تو کہتا ہے ھذا من فضل ربی، سلیمان پیغمبر میرا کمال نہ سمجھی، یہ میرے اللہ کا کمال ہے، اسی آیت میں آگے موجود ہے۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے آدھی آدھی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اپنے مطلب دلئی تے باقی اکھے ایک بندے نماز چھوڑ دیتی ہے، یہ کسی پوچھا نماز کیوں نہیں پڑھدا ہو سکے؟ اللہ قرآن اچ نہیں آکھیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، ایمان والےو نماز دے نیڑے بھی نہ جاؤ، یہ قرآن اچ ہے۔ اگا نہ پڑھیا ہو سکے اگے مار اگے پڑھ اگے وے وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو پھر نماز کے قریب نہ آؤ، ہو سکے پہلے میں نے اس تے عمل کر لین دے اگے بات وکساں آکھے، پہلے آکھے میں نے تے عمل کر لے، تو اپنے مطلب کی لے لینا اور کچھ باقی چھوڑ دینا، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا، یہ تو خیانت ہوئی، دھوکہ ہوا۔ ہو گیا پورا 1.25 گھنٹہ، لیکن چلو قریب ہے، ختم ہونے والا ہے۔ لیکن مفسرین نے اس پہ سوال اٹھایا کہ یہ آصف بن برخیہ ولی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر یہاں اس کو مانا جائے نا اس کو کہ اس نے لایا تخت اتنی جلدی، تو پھر ثابت ہوتا ہے کہ نبی کا کمال تھوڑا ہے اور ولی کا زیادہ ہے، کیونکہ نبی نہ لا سکا اور ولی لے کے یہ ہو سکتا ہے؟ زیادہ فضیلت کس کی ہوتی ہے، نبی کی یا ولی کی؟ نبی کی۔ تو پھر اس کا جواب کیا ہے؟ فرماتے ہیں الذی عندہ علم من الکتاب سے مراد جبریل فرشتہ ہے۔ یہ کون تھا؟ جبریل فرشتہ، کیونکہ اس کی نشانی یہ بتائی ہے، کہنے لگا وہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں لے آتا ہوں ابھی پلک جھپکنے سے پہلے، تو کتاب کا علم سب سے زیادہ اسی کے پاس ہے جو کتاب کو نازل کرنے والا ہوتا ہے، جو کتابوں کو لے کے آنے والا فرشتہ ہے، سب سے زیادہ کتاب کا علم اسی کے پاس ہے۔ لہٰذا یہاں وہ ولی مراد نہیں، کون مراد ہے؟ جبریل فرشتہ۔ تو فرشتے کے لیے پلک جھپکنا بھی دیر ہے، وہ تو اس سے بھی تیز ہے، تو اللہ کی مخلوق ہے۔ 600 پر رہے ہیں، آپ کو پتا ہے جبریل کے کتنے پر رہے؟ 600 پر، اور کیویں او اللہ جاندا۔ لیکن حدیث میں آتا ہے اگر جبریل اپنے ایک پر کو صرف کھول دے، ایک پر کو اگر صرف پورا کھول دے تو اس کا ایک کنارہ مشرق میں جا لگے گا، دوسرا کنارہ مغرب میں جا لگے گا۔ اتنا بڑا فرشتہ جس کا ایک پر اتنا ہو، وہ خود کتنا بڑا ہوگا، اور اس کو بنانے والا میرا اللہ کتنا بڑا ہوگا۔ شعیب صاحب ہاں، ھذا من فضل ربی، یہ میرے اللہ کا فضل ہے۔ ولی لے کے آئے یا جبریل لے کے آئے، جو بھی لے کے آئے، پیچھے اصل طاقت کس کی؟ اللہ ہی کی۔ وہ مجھے آزماتا ہے میں شکر گزار بندہ بنتا ہوں یا نہیں۔ بہرحال اچھا، سلیمان علیہ السلام فرمایا آ تو گیا تخت، لیکن اب جلدی جلدی جنوں ذرا بات سنو، ادھر آؤ، اے ذرا منٹ مارو، ٹائم نہ لگاؤ، فٹافٹ اس تخت کی تھوڑی سی شکل چینج کرو، ہیرے جواہرات موتی لگے ہوئے اونچ نیچ آگے پیچھے کرو، میں اس کا امتحان لینا چاہتا ہوں وہ پہچانتی ہے کہ نہیں اپنے تخت کو۔ اگر سیدھا وہی ہوا تو پھر تو پتہ چل جانا ہے، تھوڑا سا میں چینج کر کے اس کی ذہانت کا امتحان لینا چاہتا ہوں کہ پہچانتی ہے کہ نہیں۔ اندر آئی
اندر جس وقت آئی اس موقع پہ پوچھا گیا آہا کذا عرشوں کے، یہ تیرا عرش ہے کیا؟ یہ تیرا عرش ہے؟ قالت کأنہ، یہ تو بالکل اسی طرح کا ہے، کأنہ، گویا یہ تو وہی ہے، گویا یہ تو وہی ہے، یعنی لگتا تو بالکل وہی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، ایک تو اس کی ذہانت کا امتحان لینا چاہتے تھے، اور نمبر دو اس کے سامنے اپنی طاقت جتانا چاہتے تھے۔ شرک کر رہی ہو میرے ہوتے ہوئے، دیکھتی نہیں ہوں تو بعد میں آئی ہے، تیرے تخت کو ہم نے پہلے منگوا لیا۔ اچھا، تو پھر سلیمان علیہ السلام نے اسے روک دیا کہ وہ جو غیر اللہ کی پرستش کرتی تھی سورج کی، اسے مسئلہ توحید سمجھایا۔ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، وہ اللہ کے سوا جو دوسروں کو پکارتی تھے روک دیا ہے، اور فرمایا اِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ، وہ تو پہلے کافر تھی۔ پھر اسے کہا گیا اب مزید اس کا تھوڑا امتحان لو، قیل لها ادخل الصرح، اندر حکم دیا جنوں کو جلدی جلدی نا جس ایریے سے اس نے گزر کے جانا ہے وہاں جلدی جلدی ایک تالاب بنا دو، اندر مچھلیاں چھوڑ دو، اور تالاب کے اوپر شیشے کی موٹی تہ لگا دو، یعنی اس سے اوپر گزر کے جائے اور نیچے کیا ہو، تالاب نظر آ رہا ہو، مچھلیاں، پانی، دور سے پتہ نہ چلے تالاب ہے، پانی ہے یا شیشہ ہے۔ ہاں، جب اسے اندر آنے کو کہا گیا اس نے دیکھا کہ وہ شیشے کی جڑاوت ہے۔ اللہ، شیشے کی جڑاوت ہے؟ نہیں، جب اس نے اسے دیکھا حسبتہ لجتا، اس نے سمجھا کہ یہ تو گہرا تالاب ہے، گہرا پانی ہے۔ وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا، اپنی پنڈلیاں اوپر کرنے لگی، کپڑے اپنے اوپر، تاکہ وہ پانی سے کہیں گزر کے جانا ہے، بھی پتہ نہیں، بس تم دیکھ رہی ہے کہ یہیں سے چلنے کا کہا جا رہا ہے، اور یہ تو پانی ہے، پتہ نہیں اس سے اندر گزر کے جانا ہے۔ یعنی دھوکہ پھر لگ گیا، شیشے کی چمک کو دیکھ کے اسے پھر پانی سمجھ بیٹھی، پانی سمجھ بیٹھی، لیکن بتایا گیا یہ شیشہ ہے، پانی تو اس کے نیچے ہے، اس کے اوپر چل کے آ جا، پنڈلیوں سے کپڑے ہٹانے کی ضرورت نہیں، کپڑے نیچے ڈال دے، بلکہ آگے چلیا، آگے چلیا، آگے چلیا، آگے چلیا۔ جس وقت اندر آئی اس وقت اسے پتا چل گیا سلیمان کی طاقت کا، اس وقت اسے پتا چل گیا سلیمان کی قوت کا، اور پھر دوسرا مسئلہ بھی سمجھ آ گیا، عقل مند تھی اس لیے فوری طور پہ جان گئی، جس طرح مجھے یہاں پانی کی چمک کو دیکھ کر، شیشے کی چمک کو دیکھ کر پانی کا گمان ہونے لگا ہے، جس طرح میں نے یہاں پہ غلطی کی ہے اسی طرح میں نے سورج کی چمک پہ بھی دھوکہ کھایا ہے، جس طرح اس چمک میں مجھے سمجھ نہیں لگی اسی طرح اس چمک میں مجھے سمجھ نہیں لگی۔ چنانچہ اس موقع پہ وہ عقل مند تھی اور سمجھ گئی، اور فوری طور پہ کہنے لگی رب انی ظلمت نفسی، اور میرا مالک پروردگار آج تک میں شرک کر کے اپنی جان پہ ظلم کرتی رہی، آج تک میں غیر اللہ کو پوج کے اپنی جان پہ ظلم کرتی رہی، آج تک میں سورج پہ سجدے کر کے اپنی جان پہ ظلم کرتی رہی، آج تک میں سورج کو پکار کے اپنی جان پہ ظلم کرتی رہی، حالانکہ سجدوں کے لائق تو تو تھا، پکاروں کے لائق تو تو تھا، نظر و نیاز کے لائق تو تو تھا، منت منوتی کے لائق تو تو تھا، لیکن میں دھوکہ کھا بیٹھی، جس طرح میں نے یہاں دھوکہ کھایا مجھے سورج کے معاملے میں بھی دھوکہ لگ گیا، لیکن اب تیرا پیغمبر سلیمان مجھے سمجھا رہا ہے، اب گواہ رہ جانا، اسلمت ما سلیمان للہ رب العالمین، گواہ ہو جانا میں شرک سے توبہ کر کے تیرے سامنے مسلمان ہو گئی، اسلم تو میں فرما بردار ہو گئی اللہ تیرے در کے آگے، اور میں نے مان لیا کہ سجدوں کے لائق چمکنے والا سورج نہیں ہوتا، سجدوں کا لائق کون ہوتا ہے؟
تو پھر میں اگلی بات بھی کر دوں، سجدوں کے لائق شان والے انبیاء، اولیاء، اتقیاء، اصفیاء، ازکیاء نہیں ہوتے۔ ان کی شان سورج کی طرح چمکتی ہے، ان کے معجزے سورج کی طرح چمکتے ہیں، ان کی کرامتیں سورج کی طرح چمکتی ہیں، ان کا درجہ سورج کی طرح چمکتا ہے، ان کا رتبہ سورج کی طرح چمکتا ہے، ان کا کمال سورج کی طرح چمکتا ہے، ان کا جمال سورج کی طرح چمکتا ہے، ان کی عظمت رفعت سورج کی طرح چمکتی ہے۔ لیکن ہم نے اس سے دھوکہ کھا کر ان کے سجدے نہیں کرنے، ان کے رکوع نہیں کرنے، ان سے مانگنا نہیں، ان کی پکار نہیں کرنی، ان سے مشکل کشائی نہیں کروانی، ان سے حاجت روائی نہیں کروانی۔ وہ تو خود غیب کا علم نہیں جانتے، وہ تو خود اختیار نہیں رکھتے، وہ تو خود اللہ سے مانگتے ہیں، وہ تو خود اس کا سجدہ کرتے ہیں۔ تو سمجھ آ گیا جس طرح سورج سے دھوکہ ہو کر عبادت کی گئی تھی، یہاں پہ بھی ہم نے نبیوں ولیوں کے اختیارات اور ان کے ان تمام فضائل اور مناقب اور اوصاف اور اس سیرت اور اس چمکتی ہوئی نورانی شکل سے ہم نے دھوکہ کھا کر ان کی پوجا پاٹ نہیں کرنی۔ ان کا ادب ضرور کرنا ہے، لیکن سجدہ کرنا ہے تو اکیلے اللہ ہی کا، سجدہ کرنا ہے تو صرف کس کا؟ اللہ کا، نظر و نیاز تو صرف کس کی؟ اللہ کی، منت منوتی تو صرف کس کی؟ اللہ کی، چڑھاوے تو صرف کس کے؟ 11ویں 12ویں تو صرف کس کی؟ دعا پکار تو صرف کس کی؟ اللہ کی۔ یہ قرآن ہے، میں نے کوئی اور چیز پڑھی؟ بے شک آپ تسلی کریں، جا کے اس کا ترجمہ خود پڑھ لینا گھر جا کے۔ سارا پرابلم یہ ہم قرآن سے دور ہیں، یہ درس قرآن کا آغاز کیا گیا اور ہم بڑے افسوس سے، بڑے بوجھل دل سے اپنے بھائی کو یاد کر رہے ہیں، بھائی عبدالرؤف صاحب کو۔ پچھلے درس میں تو وہ ہمارے سامنے تھے اور انہوں نے خود انعقاد